ہے میرا اللہ؟ فرماتے میں نے اس شخص کو دیکھا لبیک 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 پکارتا. وہ آدمی جب لبیک کہتا تو جواب آتا لا لبیک، تو غیر حاضر ہے. وہ پھر کہتا میں حاضر ہوں، پھر آواز آتی تو غیر حاضر ہے. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں نے مجمع سے بازو پکڑ کے باہر نکالا اور میں نے کہا بھائی تجھے پتہ ہے جب تو لبیک کہتا ہے تو جواب آتا ہے لا لبیک، تو غیر حاضر ہے، تجھے پتہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں وہ رو پڑا، کہنے لگا معین الدین مجھے پتہ ہے. میں نے کہا اچھا؟ کہنے لگا حضور 24 سال بیت گئے، میں ہر سال حج کرنے آتا ہوں، یہ میرا 24واں حج ہے، اور ہر سال آ کے کہتا ہوں لبیک لبیک، میں مصطفیٰ کریم کا وسیلہ لیے حاضر ہوں، لبیک لبیک. یہ بے نیاز ہے، ہر سال مجھے کہتا ہے لا لبیک، نہیں تو غیر حاضر ہے، ہر سال کہتا ہے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں اس کی بات سنی تو میرے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں نے کہا پھر تو ہر سال آ جاتا ہے، ہر سال ہی آ جاتا ہے، 24 سال ہو گئے ہر سال. تو فرماتے اس نے توحید بیان کی تو میری چیخیں نکل گئیں. میدان عرفات میں کھڑے ہو کے اس نے توحید کا اعلان کیا تو میرا وجود تڑپنے لگا، آہیں اور سسکیاں نکلنے لگیں. کہنے لگا معین الدین ایک ہی تو رب ہے، یہاں نہ ہوں تو کہاں جاؤں؟ تو کوئی اور رب بتا دے میں وہاں چلا جاتا ہوں. جب ہے ہی ایک، آنا ہی اس کے دروازے پہ، رکھے تب بھی ٹھیک ہے، نہ رکھے تب بھی اس کی بے نیازی ہے یہی، کہاں جاؤں؟ کس کے دروازے پہ جھکوں؟ یہی میرا مالک، یہی میرا خالق، یہی میرا رازق. خواجہ صاحب فرماتے میں وہاں کھڑا تھا، حاطف غیب سے آواز آئی معین الدین تو پیچھے ہٹ جا، یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے، تو اس کے بیچ نہ آ. اگر میں نے ایک دفعہ بھی کہہ دیا کہ تو حاضر ہے تو یہ اگلے سال آئے گا نہیں. مجھے اس کا آنا پسند ہی بڑا ہے. 24 سال ہو گئے، جس کا بھی حج قبول فرمایا ہے اس کی لبیک کی برکت سے قبول فرمایا. تو بھائی یاد رکھیں اور سمجھیں، توحید یہ ہے کہ میں تیرا ہوں، اے اللہ میں مالک میں تیرا ہوں، میں کدھر جاؤں؟ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی بڑی خوبصورت بات فرماتے مجھے دعا مانگنے کا طریقہ میری بیوی نے سکھایا ہے. حضرت کس طرح؟ فرمانے لگے ایک دن مجھے اس نے کوئی کام کہا، کوئی ضرورت گھر کی بتائی، تو میں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کچھ دنوں میں دے دوں گا. عورتوں کا مزاج ہوتا ہے، گھر کے کام انہوں نے بتانے ہوتے. پھر 2-4 دن کے بعد کہنے لگی حضرت وہ ایک کام کہا تھا. آپ فرمانے لگے ابھی جیب میں پیسے نہیں ہیں، ذرا آتے ہیں تو کچھ کر دیتا ہوں. 2-4 دن کے بعد پھر عرض کرتی ہوں حضور وہ میں نے کچھ گزارش کی تھی. آپ فرماتے مجھے غصہ آیا، ناراض ہوا. میں نے کہا تو بار بار کہتی رہتی ہے، تجھے بتایا تو ہے ابھی میرے پاس پیسے نہیں، کہیں سے آتے ہیں تو دے دوں گا. فرماتے جب میں نے جھڑکا تو وہ بھلی مانس رو پڑی، اور رو کر کے اس نے لفظ کہے تو مجھے رب کریم کی توحید سکھا گئی اور مجھے اللہ سے مانگنے کا طریقہ بتلا گئی. رو کے کہنے لگی حضور آپ ہی تو میرے خامد ہیں، بتائیے آپ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں؟ کون ہے میرا اور میں کس سے جا کے کہوں؟ کس سے جا کے میں کہوں کہ میرا یہ غم بانٹ دیا جائے؟ آپ فرماتے اس نے بات کہی تو میں رونے لگا. مجھے کہنے لگی حضور کیا ہوا آپ رو پڑے؟ تو میں نے کہا سمجھ آ گئی ہے، جب میں بھی کہوں گا نا مولا میں بڑا پریشان ہوں، میں دکھی ہوں، میں تکلیف میں ہوں، میں آزمائش میں ہوں، میں بیمار ہوں، اے اللہ میں اولاد کی وجہ سے پریشان ہوں، اے اللہ میں جوان بیٹی کے سبب سے پریشان ہوں، اے اللہ میں فلاں تکلیف سے پریشان ہوں، اے اللہ امیر زبانہ میری غربت کا مذاق اڑاتا ہے، اے اللہ جائیدادوں والے مجھ بے گھر کو ستاتے ہیں، اے مولا زمانے کی تیز دھوپ آ گئی ہے، تو ہی میرا رب ہے، بتا تجھے نہ کہوں تو کس سے کہوں؟ تیری بارگاہ میں عرض نہ کروں تو کدھر جاؤں؟ تیرے حضور ناز نہ ہوں تو کہاں جاؤں؟ فرماتے ہیں جب میں یوں رو کے دعا کروں گا تو عرش کا مالک یقیناً دروازے کھول کے فرمائے گا میرا بندہ جو مانگتا ہے اسے فوراً عطا فرما دو، جو کہتا ہے اسے دے دو. بھائی تو اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا، جب تو اللہ کے توحید کا تجھے رزلٹ یہ ملے گا کہ جگہ جگہ جھکنے سے تو بچ جائے. دوسرا فائدہ توحید کا یہ ہوتا ہے کہ عالمگیر سوچ پیدا ہوتی ہے. عالمگیر توحید باری تعالیٰ کا
معنی یہ ہے کہ ساری کائنات کو رب نے پیدا فرمایا ہے. نبی پاک نے فرمایا الخلق وعیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ ما احسن الی عیالہ. ساری مخلوق اللہ کا خاندان ہے اور اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو اس کی مخلوق سے پیار کرتا ہے. یہ سوچ پیدا ہوگی. سوچ جب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو مانے گا تو پھر تیری توجہ جائے گی کہ تیرے نبی پاک نے فرمایا ہے سارے انسانوں کو اللہ نے بنایا ہے. کوئی اجمی نہیں, کوئی عربی نہیں, کوئی گورا نہیں, کوئی کالا نہیں, کوئی اونچا نہیں, کوئی نیچا نہیں, کوئی غریب نہیں, کوئی امیر نہیں. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بنداؤں صاحبوں محتاج و غنی ایک ہوئے اور تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. فرمایا جب تو اللہ کو مانے گا پھر اللہ کی ساری مخلوق سے تو پیار کرے گا اور پھر تو بندوں کی طرف سے بے نیاز ہو جائے گا. بندے کیا کہتے ہیں, وہ کیا سوچتے ہیں. کوئی تیری تعریف کرے تب بھی پرواہ نہیں, تنقید کرے تب بھی پرواہ نہیں, اس لیے کہ تیری توجہ رب تعالیٰ کی طرف ہو گئی. تو اللہ سے اجر لینا چاہتا ہے. اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر لینا چاہتا ہے. اب تیرا سارا خیال رب کریم کی طرف چلا گیا. اب تو یہی کہے گا کہ بس میرا رب راضی ہونا چاہیے. تو مخلوق سے پیار کرے گا, تو چھوٹے چھوٹے لوگوں سے محبت کرے گا, تو اشک شوئی کرے گا, غریب پروری کرے گا. اس لیے کہ تو سمجھتا ہے ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے, میں نے پیار کرنا.